پاک دی ادا دی کوئی حیثیت نہیں. تو جس کی نظر میں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کی حیثیت نہ ہو وہ بھلا کیسے حضور کا امتی یا مسلمان مومن ہو سکتا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد نہیں کہ من تمسک بسنت، جو میری سنت کو مضبوطی سے تھامے، عند فساد امتی، میری امت کے فساد کے وقت، تو حضور کیا فرماتے ہیں اس کے لیے 100 شہید کا اجر ہے، اس کے لیے 100 شہید کا اجر. اور اس وقت تو ہم ویسے ہی جس دور سے گزر رہے ہیں، جس ماحول سے گزر رہے ہیں، نشانہ جو ہے وہ اسلام ہے اور مسلمان ہے. نشانہ کیا ہے؟ اسلام اور مسلمان. اب دیکھیں جیسا کہ پہلے کہا جاتا رہا ہے کہ اب تک بھی کہ نمازی جب نماز کے دوران فاصلہ رکھیں، تو بھائی وہی فاصلہ تم جو کہہ رہے تھے وہ تو اعتکاف کی حالت میں بھی ہو سکتا تھا، کہہ دیتے، لیکن نہیں. اور اصل بات جو ہے جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس عبادت کو چھوڑنے کا نہ سوچا جائے بلکہ یہ کس طرح کی جائے یہ سوچا جائے. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کا طریقہ پاک جو ہے، جیسا کہ اس بات کو آپ سمجھیں بخوبی، آپ وظائف میں مصروف ہوتے ہیں، تسبیحات پڑھی ہیں آپ نے، نماز نفل کئی رکعت پڑھی ہیں، کئی اور وظائف کیے ہیں، آیتوں کو آپ پڑھتے رہے ہیں، ذکر خدا، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے کئی ناموں کو آپ نے ورد زبان رکھا، کئی گھنٹوں وظائف کرتے رہے. سمجھو کہ زندگی پوری گزر جائے وظائف میں، تو پوری زندگی کے وہ وظائف، وہ نوافلی وظائف ایک طرف، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدہ ایک ہی جو ہو وہ ایک طرف. وہ ساری زندگی کے وظائف اس کے برابر نہیں ہو سکتے جو محبوب کی ادا ہے. چونکہ حضور کی اداؤں میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جب محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو تم اپناتے ہو تو تمہیں نہیں خبر کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا کیا مقام پاتے. بندہ مومن کا مقام اس وقت جب وہ اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپناتا ہے اور حضور کی ادا کو اپناتا ہے محض اس لیے کہ میں اپنے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو اپنا رہا ہوں، تو اس وقت اس کا جو مقام ہے اس کے رب کی بارگاہ میں وہ رب بھی جانتا ہے کہ کیا عطا فرماتا ہے اس کو. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پاک کے سامنے کوئی چیز بھی ہو، حضور کی شریعت کے خلاف ہمیں کرنے والی کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، کون ہو، ہمیں اس چیز کی نہیں پرواہ. ہمیں یہ چاہیے کہ ادائے مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، طریقہ مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے. اور اعتکاف کے ساتھ یہ جو عبادت ہے نا اعتکاف، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے لیے جو بندہ اعتکاف کرتا ہے، رب تعالیٰ جل شانہ ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے اس بندہ مومن اور جہنم کے درمیان ایک خندق یا 3 خندقیں فاصلہ فرما دیتا ہے. تو ایک خندق جیڑی ہے اس کی مسافت 500 سال دی. تو بندہ اتنا فاصلہ پڑ جائے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس موجودہ ماحول میں کہ جب ہم کئی نیکیوں میں مصروف ہوں، بعض دفعہ ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ ہم نیکی کر رہے ہیں، تو نیکی کرنے والا جس کو نیکی شمار کر رہا ہوتا ہے اگر بات کھل کے سامنے ہو تو وہی گناہ نکلتا ہے اس کو. تو یہ تو گناہ میں تھا یار، میں یہ کیا کر رہا تھا. تو پھر جس ماحول میں نیکی کرنے والا گناہ میں ہو تو پھر کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو نیکی کے قریب ہی نہ ہوں. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں پابندی شریعت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ حضور کی امت کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حضور کے غلام جہاں کہیں ہیں مرد عورت، رب تعالیٰ سب کی خیر فرمائے، سب کے ایمان کی، جانوں کی، عزتوں کی حفاظت فرمائے. آپ اگر خود کو سنبھالے رکھیں گے شریعت پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس سے اپنے وجود کو لگائے رکھیں گے، اپنے ظاہر باطن کو لگائے رکھیں گے، تو پھر آپ یقین بھی رکھیں کہ ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. ورنہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم نے گزر بسر کرنا ہے جیسا بھی ہوتا رہے تو پھر حضور کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. ہمیں شفاعت انہیں کو نصیب ہوگی جن کے باطن میں محبت مصطفیٰ ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں،
حضور کی غلامی جو ہے وہ صرف ہمارے کہنے کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے کہنے کے ساتھ آپ کو سنا ہے نا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آ رہے ہیں تو راستے میں نیچے ایک ٹکڑا پڑا ہوا روٹی کا، آپ اسے اٹھانے لگے تو ساتھی کہتے ہیں جناب وہ دشمن جو ہیں دیکھ رہے ہیں، بد مذہب لوگ بڑے بڑے بیٹھے ہیں، ان کے سردار دیکھ رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں ہاتھ رکھ، سنت حبیبی، ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے یار کی سنت چھوڑ دوں؟ ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے یار کی سنت چھوڑ دوں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بہت ضروری ہے آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، اور یہ وہ ماحول ہے کہ جس کے لیے ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فتنے ایسے ہوں گے، پھر تم نے جنگل میں چلا جانا ہے تو جنگل میں درخت کی جڑیں کھاتے کھاتے مر جانا، ہاں جی، جنگلات میں جانا، اور یہ وہ ماحول ہے جس میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ بندہ گزرے گا قبر کے قریب سے تو کہے گا یا لیتنی، کاش کہ یہ جو وہ قبر والا ہے نا، مقام صاحب قبر، یہ جو قبر والا ہے، کاش کہ اس کی جگہ میں ہوتا، کاش کہ اس کی جگہ میں ہوتا۔ یہ وہ ماحول ہے، بندہ کیوں کہے گا؟ ایمان والا اپنے دین کی وجہ سے کہے گا کہ کاش کہ میں جہاں پہلے چلا گیا ہوتا تو ان فتنوں میں نہ آتا، اب کہیں میرا ایمان نہ چلا جائے، اب کہیں میں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں، کہیں میں ایمان سے اسلام سے دور نہ ہو جاؤں، کاش کہ میں پہلے چلا جاتا۔ یہ وہ ماحول ہے جس کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ دین پر صبر کرنا اس طرح مشکل ہوگا جس طرح ہاتھ میں انگارہ اٹھانا۔ ہم اس ماحول میں جی رہے ہیں، اپنے آپ کو آپ سنبھالے رکھیں، ایک حرکت چھوٹی سی آپ کے وجود کی، ایک حرکت آپ کی زبان کی جو ہے آپ کے ایمان کی جان لے سکتی ہے، اس لیے اپنے وجود کی حرکتوں کو بھی سنبھال کے رکھیں، اپنی زبان کی حرکتوں کو بھی سنبھال کے رکھیں، تاکہ ہم میں وہ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیہ